بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 03223595-069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ پیچھے سے ذکر ہو رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ تھا اپنے حواریوں کے ساتھ، ان کے حواریوں نے جو درخواست کی تھی آسمان سے مائدہ اتارنے کی، اس کا ذکر ہوا تھا۔ اور اس سے پہلے ذکر ہوا تھا اللہ رب العزت جو عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات گنوائیں گے قیامت میں، اس کا ذکر ہوا تھا۔ تو بیچ میں اس مائدہ کا ذکر ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں پر ایک انعام تھا۔ تو اصل بیان تو قیامت کے حوالے سے ہی چل رہا تھا کہ جو مکالمہ قیامت میں نبیوں سے ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگا اللہ رب العزت کا، اصل بیان تو اسی کا چل رہا تھا۔ تو اس مکالمے میں اللہ رب العزت انعامات جو گنوائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو ان انعامات میں چونکہ مائدہ کا بھی انعام شامل ہے، اس لیے بیچ میں مائدہ کا ذکر فرمایا۔ تو آگے پھر وہی مکالمہ ذکر فرما رہے ہیں جو قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت کا ہوگا۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى، اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے کہا لوگوں کو کہ بناؤ مجھ کو اور میری ماں کو دونوں کو معبود اللہ کے علاوہ؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، تو وہ کہیں گے کہ پاک ہے تو، ہو نہیں سکتا میرے لیے کہ میں کہوں ایسی بات کہ جس کا مجھے حق نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے کہا تھا اپنے پیروکاروں کو کہ مجھ کو اور میری ماں کو معبود بنا لو جیسے تمہارے پیروکار کرنے لگے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ اے اللہ آپ پاک ہیں اس سے، یعنی آپ اس سے پاک ہیں کہ آپ کے کوئی بیٹا ہو یا آپ کی کوئی بیوی ہو، آپ پاک ہیں اس سے کہ آپ کا کوئی شریک ہو، اور بلکہ ذرا غور کریں تو یہ بات بھی اس میں نکلتی ہے کہ آپ اس سے پاک ہیں کہ آپ کسی غلط آدمی کو نبی بنائیں۔ مثال کے طور پر فرض کرو کہ اگر میں نے کہا ہوتا کہ مجھ کو اور میری ماں کو معبود بناؤ، تو میں تو پھر اچھا آدمی نہیں ہوا، تو پھر آپ مجھے نبی اور رسول کیوں بناتے؟ آپ کا مجھے نبی اور رسول بنانا اس بات کی علامت ہے اور اس بات کی گواہی ہے کہ میں غلط آدمی نہیں ہوں، میں کسی بھی طرح اپنے کو یا اپنی ماں کو معبود قرار نہیں دے سکتا۔ تو آپ اس سے پاک ہیں کہ آپ کسی غلط آدمی کو نبی بنائیں، آپ اس سے پاک ہیں کہ آپ کا کوئی شریک ہو، تو میں کیسے ایسی بات کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں؟ مجھے تو اس بات کا حق ہے کہنے کا جو آپ نے
پہنچائی، آپ نے وحی کی، آپ نے کہی، جو آپ کا پیغام ہے اس کے پہنچانے کی ذمہ داری تھی میری۔ اپنے آپ کو معبود کہلوانا، اپنی ماں کو معبود کہلوانا، اس کا تو مجھے حق ہی نہیں تھا، تو میں کیسے ایسی بات کہہ سکتا ہوں؟ تو فرمایا قال سبحانک، وہ کہیں گے کہ آپ پاک ہیں، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، نہیں ہے مجھ کو کہ میں کہوں وہ بات کہ جس کا مجھے حق نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو پس آپ اس کو جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی، آپ کا علم مجھ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں ہے۔ میرا علم محدود ہے، آپ کا علم لامحدود ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی خوب جاننے والے ہیں چھپی باتوں کے۔ تو اگر بالفرض میں نے یہ بات کہی ہو تو یقیناً آپ کو علم ہوگا، تو میں نے یہ بات کہی نہیں، یہ علم آپ کو ہوگا۔ تو فرمایا کہ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو پس آپ اس کو جانتے ہوں گے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ جانتے ہیں وہ جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا وہ جو آپ کے نفس میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ خوب جاننے والے ہیں چھپی باتوں کے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے نہیں کہا ان کو مگر وہی جس کا آپ نے مجھ کو حکم دیا، جس کا آپ نے مجھ کو حکم دیا میں نے ان کو وہی کہا۔ وہ کیا؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے وہ تمہارا رب ہے، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ میں نے اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی، میں نے ان کو حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان کے اوپر گواہ تھا، نگہبان تھا جب تک کہ میں ان میں تھا، جب تک کہ میں ان میں تھا تو میں ان کا گواہ تھا اور ان کی نگہبانی کرتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، ان کی خیر خبر رکھتا تھا، ان کی اصلاح کرتا تھا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، پس جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، پس جب آپ نے مجھے وصول کر لیا تو آپ ہی نگران تھے ان کے اوپر، آپ ہی نگہبان تھے ان کے اوپر۔ جب تک میں تھا میں گواہ تھا ان کے اوپر، شہیدن گواہ تھا، دیکھتا تھا ان کو کہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ پس جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا، جس کی تفصیل کئی مرتبہ آ چکی ہے، اللہ رب العزت نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، تو پس جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، آپ نے مجھے وصول کر لیا، توفا میں پہلے بتا چکا ہوں، وصول کر لینے کے معنی میں آتا ہے، تو کنت انت الرقیب علیہم، تو آپ ہی نگہبان تھے ان کے اوپر۔ وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں، آپ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، آپ ہر چیز پر گواہ ہیں، آپ ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ شہید جو موجود ہوتا ہے، جو گواہ ہوتا ہے، جو دیکھتا ہے، شاہد کے معنی میں۔ آپ کو ہر چیز معلوم ہے، صرف ان کے بارے میں نہیں، ہر چیز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے۔ اور اب یہ ہے کہ جن لوگوں نے مجھے یا میرے ماں کو پوجا، معبود بنایا، آپ کی مرضی ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو پس بے شک وہ آپ کے بندے ہیں، آپ کے بندے ہیں، آپ کا اختیار ہے، آپ کی نافرمانی کی ہے، آپ ان کو عذاب دے سکتے ہیں۔ آقا کا بندے پر اختیار ہوتا ہے، آقا کا بندے پر اختیار ہوتا ہے کہ اگر بندہ آقا کی نافرمانی کرے تو آقا بندے کو سزا دے سکتا ہے، تو وہ آپ کے بندے ہیں، انہوں نے غلطی کی ہے، آپ سزا دے سکتے ہیں، آپ عذاب دے سکتے ہیں۔
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ ڈھانپ دیں ان کے لیے ان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو پس بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ اگر آپ معاف کر دیں ان کی غلطیوں کو، ان کے گناہوں کو، تو یہ بھی آپ کا اختیار ہے، اور آپ زبردست ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے معاف کرنے سے، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے معاف کیوں کیا۔ حکیم حکمت والے ہیں، آپ جس کو معاف کریں گے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اگر عذاب دیں گے تو بھی اس کا اختیار ہے، اور اگر معاف فرما دیں گے تو زبردست ہیں آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ معاف کیوں کیا۔ حکیم حکمت والے ہیں آپ کے معاف کرنے میں بھی حکمت ہوگی۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ فرمائے گا کہ یہ دن ہے کہ کام آئے گا سچوں کو ان کی سچائی، کام آئے گی سچوں کو ان کی سچائی اس دن۔ یہ کس طرح کام آئے گی سچوں کو ان کی سچائی؟ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے چلتی ہیں نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں اس میں، ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ دن آخرت کا دن، حساب کتاب کا دن، سچوں کو ان کی سچائی کام آ رہی ہے۔ جنہوں نے سچ کہا اور سچ کی تصدیق کی، سچ کو سچ بتلایا، سچ کو سچ مانا، آج ان کا دن ہے، ان کو نفع دے گا یہ دن۔ اور نفع کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا؟ کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے چلتی ہیں نہریں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ ان سے راضی ہوا یعنی اللہ ان سے خوش ہو گیا، انہوں نے اچھا کیا، اللہ ان سے خوش ہو گیا، اور خوش ہو کر ہی اللہ نے یہ بدلے دیے باغات۔ ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے، یعنی اللہ نے جو ان کے اوپر مہربانی فرمائی، جو نعمتیں فرمائی، وہ ایسی ہوں گی کہ وہ بھی خوش ہوں گے۔ اللہ ان کے اوپر اتنی نعمتیں فرمائیں گے، باغات، جنتیں، کہ وہ بھی خوش ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ دنیاوی نعمتیں مل جانا یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے، بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل جائے، جنت باغات مل جائیں، ہمیشہ ہمیشہ کا رہنا مل جائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اور یہ جنتوں کا دینا اور یہ باس پروس کرنا، حساب کتاب کرنا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ کے لیے، اس لیے کہ سب کچھ اللہ ہی کا تو ہے، سب بادشاہت اللہ ہی کی تو ہے، آسمانوں میں، زمین میں، جو ان کے درمیان میں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کی ہے بادشاہت آسمانوں زمین کی اور جو ان کے بیچ میں ہے، جو ان میں ہے، جو ان میں ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، آسمان و زمین سب کی بادشاہت اللہ ہی کی تو اور کسی کی نہیں ہے، حصر ہے للہ، اللہ ہی کی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اچھوں کو اچھا بدلہ دے سکتا ہے، بروں کو برا بدلہ دے سکتا ہے، جنت باغات دے سکتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے، اپنی رضامندی دے سکتا ہے، بڑی کامیابی دے سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ساری بادشاہت و سلطنت اللہ ہی کی ہے اور ہر چیز کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ہے بادشاہت آسمان و زمین کی اور جو ان میں ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی جواب